BBC کو معلوم ہوا ہے کہ کینیا کے وسطی قصبے نانیوکی میں 2 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، جس میں امریکہ قریبی فوجی اڈے پر ایبولا آئسولیشن سینٹر قائم کرنے کے منصوبے کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ متاثرین میں سے کو لاکیپیا ایئر بیس کے قریب ایک علاقے میں گولی ماری گئی جہاں ایک مظاہرہ ہو رہا تھا۔ دوستوں کے ذریعہ قصبے کے اسپتال لانے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ کینیا کی ہائی کورٹ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ ریاست ہائے متحدہ سے منسلک ایک مجوزہ ایبولا قرنطینہ سہولت کی تفصیلات ظاہر کرے، جس کے ایک دن بعد سینکڑوں لوگ مرکزی قصبے نانیوکی میں سڑکوں پر نکلے اور منصوبہ بند جگہ کے بارے میں احتجاج کیا۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے ایک سیکورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پیر کی بدامنی کے دوران گولی لگنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مائکروسافٹ نے سرفیس لیپ ٹاپ الٹرا متعارف کرایا ہے، جو ایک نیا پریمیم سرفیس پی سی ہے جو انویڈیا کے RTX اسپارکس پر چپ سے چلتا ہے۔ لیپ ٹاپ کا اعلان انویڈیا کے کمپیوٹیکس کلیدی نوٹ کے ارد گرد کیا گیا تھا اور اس سال کے آخر میں لانچ ہونے کی امید ہے۔ سرفیس لیپ ٹاپ الٹرا مائکروسافٹ کے ونڈوز آن ARM پش کو کوالکم سے چلنے والے سرفیس ڈیوائسز سے آگے بڑھاتا ہے۔ یہ انویڈیا کے نئے RTX اسپارک سرفیس پلیٹ فارم کے ارد گرد بنائے گئے پہلے ونڈوز لیپ ٹاپس میں سے ایک ہے جو مقامی AI تخلیق کار کے کام کے بوجھ اور گیمنگ کو نشانہ بناتا ہے۔ پنجاب حکومت نے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر کھلے مقامات پر ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار رکھتے ہوئے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 30 روز کی توسیع کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آؤٹ ڈور ڈرون آپریشنز پر پابندی ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 144 کے تحت نافذ العمل رہے گی۔ توقع ہے کہ سامسنگ اپنے اگلے فولڈ ایبل فونز جولائی میں لانچ کرے گا، اور نئی لیک ہونے والی تصاویر نے اب دکھایا ہے کہ اصل زندگی میں کمپنی کی افواہوں کے مطابق وائڈ اسکرین فولڈیبل کیا دکھائی دیتا ہے۔ بیبم گیڈگٹس کے مطابق جنوبی کوریا کے DC انسائڈ کمیونٹی فورم پر شیئر کی گئی تصاویر میں ایک سامسنگ فولڈ ایبل فون کو عوام میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈیوائس ایک حفاظتی اینٹی لیک کیس میں ڈھکی ہوئی ہے جو کہ زیادہ تر حتمی ڈیزائن کو چھپاتا ہے۔ بالی ووڈ کے سخت کام کے نظام الاوقات کے طویل عرصے سے جڑے ہوئے کلچر کو شاذ و نادر ہی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ سرکردہ اداکاروں اور فلم سازوں کے درمیان شوٹنگ کے دنوں کو 8 گھنٹے تک محدود کرنے کی کال پر تصادم ہوتا ہے۔ یہ بحث اس وقت زور پکڑ گئی جب معروف اداکار پر گزشتہ سال زچگی کے بعد کام کے اوقات کم کرنے کے مطالبے کو نے مبینہ طور پر ایک بڑے پروجیکٹ سے باہر نکلا، جس نے ہندوستان کی فلمی صنعت میں کام اور زندگی کے توازن کے مسئلے کو نمایاں کیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے منگل کو اعلان کیا کہ وفاقی کابینہ نے پاکستان بھر میں دوا سازی کی مصنوعات کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ملک نفاذ کی منظوری دے دی ہے۔ ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ کے مطابق اس نظام کا مقصد صحت عامہ کو مضبوط بنانا اور شہریوں کو جعلی ادویات سے بچانا ہے۔ 7 بڑے اور گرم گیس والے سیاروں پر ہواؤں کے رویے کی بنیاد پر ماہرین فلکیات نے آج تک کے سب سے مضبوط ثبوت حاصل کی ہیں کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر کے سیاروں میں مقناطیسی میدان موجود ہیں، جیسے کہ زمین اور ہمارے نظام شمسی کے 5 دیگر سیاروں میں۔ چلی اور ہوائی میں دوربینوں کے مشاہدات پر مبنی یہ دریافت یہ ظاہر کر کے ایکزو پلانٹس کی سمجھ کو مزید گہرا کرتی ہے کہ کم از کم کچھ لوگ نظام شمسی کے 8 سیاروں میں سے 2 کے علاوہ تمام میں ایک اہم خصوصیت رکھتے ہیں۔ میانمار کے صدر من آنگ ہلنگ جو 5 روزہ دورے پر ہندوستان میں ہیں، نئے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کی ہے، جس میں تجارت، رابطے، سرحدی سلامتی اور دفاع سمیت شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس سال کے شروع میں صدر بننے کے بعد یہ ان کا پہلا بیرون ملک دورہ ہے، اور اسے اس بات کی نشانی کے طور پر قریب سے دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح علاقائی طاقتیں میانمار کی فوج کی حمایت یافتہ قیادت کے ساتھ 2021 میں بغاوت کے نتیجے میں شروع ہونے والے بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بننے والے انتخابات اور 5 سال کی خانہ جنگی کے بعد کس طرح مشغول ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ گزشتہ ورلڈ کپ میں شرکت، 16 بہترین کارکردگی، فاتحین 1998-2000 پہلی پیشی، سب سے زیادہ 30 یوراگوئے، سب سے زیادہ گول اسکورر جسٹ فونٹین، لورس 20 دیکھنے والے کھلاڑی، کائلان ایمباپے، فیفا عالمی درجہ بندی۔ ایک فیفا ورلڈ کپ 11 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ الجزیرہ کے سرشار ورلڈ کپ 2026 کے صفحہ پر تمام تازہ ترین خبروں، میچ کی تعمیر اور لائیو ٹیکسٹ کمنٹری کے ساتھ کارروائی کی پیروی کر سکتے ہیں، اور گروپ سٹینڈنگ، ریئل ٹائم میچ کے نتائج اور شیڈولز کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکتے ہیں۔
سرینا ولیمز نے تقریباً 4 سال کی غیر حاضری کے بعد کھیل میں مسابقتی واپسی کا اعلان کر کے ٹینس کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 23 بار کی گرینڈ سلیم جیتنے والی اور 2 بچوں کی ماں نے پیر کو کہا کہ وہ اس ماہ برطانیہ میں ہونے والی کوئنز کلب چیمپئن شپ میں خواتین کے ڈبلز میں حصہ لیں گی، جہاں میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ وہ 19 سالہ کینیڈین وکٹوریا امبوکو کے ساتھ کھیلیں گی۔ برسلز بیلجیم بلال جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی کو جانتا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں 34 سالہ نوجوان بیلجیم کی 5 جیلوں میں سزا کاٹ چکا ہے۔ وہ فرانس کی سرحد کے قریب 19ویں صدی کی جیل مونس کے حالات کو سب سے زیادہ واضح طور پر یاد کرتا ہے، جہاں اس نے کہا کہ 9 مربع میٹر 97 مربع فٹ سیلز میں 3 سے 4 قیدی رکھے گئے تھے۔ وہ بڑے پیمانے پر پھیلنے والی خارش، بیڈ بگز اور مون کی پوکس اور ان محافظوں کو یاد کرتا ہے جنہیں شدید تھکن کا سامنا تھا۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ES کے فیلڈ لائن سٹاف نے آج منگل کو ادارے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف G7 سیکٹر میں کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے والے ملازمین نے فیلڈ ڈیوٹی انجام سے انکار کر دیا اور عوامی شکایات کا جواب دینا بند کر دیا، جس سے معمول کے آپریشنل کام میں خلل پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک نجکاری پر ان کے تحفظات دور نہیں کیے جاتے وہ اپنا بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ اربوں روپے سے زائد کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات کرنے والے تفتیش کار سوتھرا پنجاب پروگرام میں 1 ارب روپے سے زائد مالیت کی نقدی اور اثاثے برآمد ہوئے ہیں۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ACN کے ذرائع کے مطابق کیس میں گرفتار ملزمان سے 400 پلین۔ ذرائع نے بتایا کہ صفائی کے اقدام درج کرنے کے بعد 8 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ جرمانے پر مالی بے ضابطگیوں پر مقدمہ درج کرنے کے بعد 8 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران حکام نے نقدی، رہائشی، کمرشل پلاٹ اور لگژری گاڑیاں برآمد کیں جن کی مالیت 1000 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ 400 ملین۔ آسٹریا کی اکیڈمی آف سائنسز نے اپنے جوائنٹ ایکسیلنس ان سائنس اینڈ ہیومنٹیز درخواستیں کھولنے کا اعلان کیا ہے، جو بین ملک سے ابتدائی کیریئر کے محققین اور آسٹریا میں اسکالرز کے درمیان تعلیمی تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ یہ پروگرام PhD مکمل کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 10 سال کا تجربہ رکھنے والے محققین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور مختصر مدت کے تعلیمی دوروں کے ذریعے بین الاقوامی تحقیقی تبادلے کی حمایت کرتا ہے۔ NVIDIA نے CPU کی کارکردگی کی تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ ایک نیا ڈیٹا سینٹر پروسیسر جو ایجنٹ AI کام کے بوجھ کے لیے بنایا گیا ہے۔ دی ایلیک نے رپورٹ کیا کہ NVIDIA کا دعویٰ ہے کہ ویرا ایک CPU کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ ہدایات فی گھڑی اور یہ بھی 86 CPU سے تیز ہے۔ VG86 بیچ 86 CPU سے تیز ہے۔ 1 جون کو تائپے میں اپنے GTC 2026 کلیدی نوٹ کے دوران NVIDIA کے چیف ایگزیکٹو جینسن ہوانگ نے کہا کہ ویرا ہر گھڑی کے چکر میں 10 ہدایات حاصل کر سکتی ہے اور اس پر عمل درآمد کر سکتی ہے۔ NVIDIA کا اپنا جیتا تائپے اپ ڈیٹ بھی ویرا کو 10 ہدایات کے ساتھ فی گھڑی درج کرتا ہے اور اسے AI ایجنٹوں کی عمر کے لیے ڈیزائن کردہ CPU کے طور پر رکھتا ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور مہنگائی نے کمروں کے کولر، خس گھاس کولر موٹرز اور دیکھ بھال کی خدمات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے گرمیوں کے موسم میں صارفین پر اضافی مالی دباؤ پڑتا ہے۔ بازاروں اور سڑکوں کے اطراف میں خس گھاس کی فروخت اور نصب کرنے کے عارضی سٹال لگے ہیں، جبکہ تاجروں نے گزشتہ سال کے مقابلے قیمتوں میں نمایاں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ وہ یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مانگ کے درمیان کم معیار اور نقلی خس مارکیٹ میں داخل ہو گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نے منگل کو گلگت بلتستان میں ترقی کے فقدان پر افسوس کا اظہار کیا جب انہوں نے وہاں انتخابات سے قبل خطے کا مختصر دورہ کیا۔ سخت سردی کے موسم کی وجہ سے 4 ماہ کی تاخیر کے بعد GB میں عام انتخابات 7 جون کو ہونے والے ہیں۔ اسلام آباد قومی اسمبلی کے 333 میں سے صرف 66 ارکان یا 20% نے 11 مئی سے 22 مئی 2026 کے درمیان ایوان کے 27ویں اجلاس کی تمام 9 نشستوں میں شرکت کی، جبکہ 33 MNAs 10% کسی بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ بات فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فوفن کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی۔ منگل کو جاری ہونے والی حاضری کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 267 MNAs 80% سیشن کے دوران کم از کم ایک نشست سے محروم رہے۔ اطالوی پولیس نے 2 پاکستانی شہریوں کو جنوبی اٹلی میں ایک جلی ہوئی منی وین میں مردہ پائے جانے والے 4 پاکستانی فارم ورکرز کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ روزنامہ کوریئر دلا سیرا نے منگل کو رپورٹ کیا۔ جلی ہوئی گاڑی کلابریا کے علاقے میں ایک وسیع کھیتی والے علاقے میں امنڈو لارا گاؤں کے قریب ایک پیٹرول اسٹیشن سے ملی۔
امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اوٹھبن ایک تینبن کے فنڈ کو روکنے کے عدالتی فیصلے کی پابندی کرے گا، جس کا مقصد ان لوگوں کو معاوضہ دینا ہے جو سابقہ انتظامیہ کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے غیر منصفانہ سلوک کا الزام لگاتے ہیں۔ پیر کو ایک بیان میں محکمے نے کہا کہ وہ عدالت کے فیصلے سے سختی سے متفق نہیں ہیں۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روسی میزائل اور ڈرون حملوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے انتباہ کے چند دن بعد کہ ماسکو ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے منگل کو کہا کہ روس نے یوکرین پر راتوں رات 656 ڈرون اور 73 میزائل داغے۔ سینیگال کے صدر باسیرو ڈیومے فائے نے ایک نئی حکومت کا اعلان کیا ہے جس میں برطرف وزیر اعظم اور الگ الگ اتحادی عثمانی سنوکوں کی قیادت میں اراکین اور اتحادی شامل ہیں، جنہوں نے عہد کیا ہے کہ ان کا گروپ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ فائی کا اعلان پیر کے روز براہ راست ٹیلی ویژن نشریات کے دوران سامنے آیا جب اس نے اپنے سابق سرپرست سونوکو کو برطرف کیا اور بحران زدہ معیشت سمیت اختلافات کے بعد کابینہ کو برخاست کر دیا تھا۔ موزمبیکن حکومت نے کہا کہ ہفتے کے آخر میں جنوبی افریقہ میں زینوفوبک حملوں میں کم از کم 5 موزمبیک شہری مارے گئے ہیں۔ یہ پہلی موت سرکاری طور پر غیر دستاویزی امیگریشن کے خلاف ملکیت احتجاج سے منسلک ہے۔ حکومتی پریس آفس نے منگل کو موصول ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ تقریباً 800 موزمبیکن اس تشدد میں پھنس گئے جو جمعہ کو جنوبی ساحلی شہر موصل بے میں پھوٹ پڑا۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن WMO نے منگل کے روز کہا کہ جون شدید موسمی واقعات کا خطرہ بجاتا ہے، جس سے شدید موسمی واقعات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی موسم اور آب و ہوا کی ایجنسی نے کہا کہ ٹراپیکل بحرول کاہل میں غیر معمولی طور پر گرم سمندری پانیوں کی وجہ سے النینو حالات ترقی کر رہے ہیں اور عالمی درجہ حرارت اور بارش کے نمونوں کو متاثر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انڈی ہارر فلکس ابسیشن اور بیک رومز کے $multi million کے آغاز نے ہالی ووڈ کے 20 کچھ ایسے یوٹیوبر ڈائریکٹرز کے بارے میں گونج اٹھا ہے جو جنریشن Z کے سامعین کو تھیٹر تک لے جا رہے ہیں۔ اچوبی ہدایت کاری 20 لامتناہی پہلے ہال ویز، جس کی ہدایت کاری 20 سالہ کن پارسنز نے اپنے ابتدائی ہفتے کے آخر میں باکس آفس پر $118 ملین کمانے کے لیے دسیوں ہزار لوگوں کو خوف زدہ کیا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ ان کے صدر نواز شریف منگل کو ایک مختصر دورے پر گلگت بلتستان پہنچ گئے کیونکہ پارٹی آئندہ 7 جون کو ہونے والے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ سخت سردی کے موسم کی وجہ سے 4 ماہ کی تاخیر کے بعد خطے میں عام انتخابات 7 جون کو ہونے والے ہیں۔ روس نے منگل کے اوائل میں یوکرائن کے دار الحکومت کیف پر بڑے پیمانے پر مہلک حملہ شروع کیا جس سے رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حکام نے کہا یوکرین بھر میں اہداف پر وسیع حملے کے حصے کے طور پر یوکرین کی فوج کے مطابق رات بھر ہونے والے اس حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 600 سے زیادہ ڈرونز اور درجنوں میزائل شامل ہیں، جن میں جدید ہائپرسونکس بھی شامل ہیں۔ یوکرائنی حکام کے مطابق کیف میں 4 اور وسطی شہر دنیپرو میں 9 افراد ہلاک ہوئے جبکہ ملک بھر میں 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ حزب اللہ اور اسرائیل نے کشیدگی میں کمی کی ایک بڑی کوشش میں دشمنی روکنے پر اتفاق کیا ہے جب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے پیر کو بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملوں کا حکم دیا تھا۔ نیتن یاہو کے دفتر نے پیر کو کہا کہ اگر حزب اللہ نے اسرائیلی شہروں پر حملے جاری رکھے تو بیروت پر حملے جاری رہیں گے، جبکہ جنوبی لبنان میں فوجی کارروائیاں منصوبہ بند کے مطابق جاری رہیں گی۔ جنوبی افریقی قومی ٹیم کے ارکان 11 جون کو ٹورنامنٹ کے میزبانوں کے خلاف اپنے افتتاحی میچ سے قبل میکسیکو کے شہر پچوکا میں اپنے ورلڈ کپ ٹریننگ بیس کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز روانہ ہونے والے وفد میں اسسٹنٹ کوچ ہلمین مخلیلے شامل نہیں تھے، جنہوں نے ابھی تک امریکہ کا ویزا حاصل نہیں کیا ہے۔